اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کیجیے اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہو۔ اگر تم خوف و خطر سے دوچار ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو سکے نماز ادا کر لو، پھر جب امن ہو جائے تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس کو تم جانتے بھی نہیں تھے۔ پچھلی کئی آیات سے نکاح، خلا، طلاق اور ایسے ہی دنیا کے امور کے سلسلے میں تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مذکورہ آیات میں نماز کا حکم دیا ہے۔ اس کی مناسبت کے سلسلے میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اہل ایمان کے سامنے دین کے اہم اور بنیادی جو دنیاوی مسائل تھے ان کا تذکرہ فرمایا، اور شریعت کے احکام تفصیل سے بیان کر دینے کے بعد نماز کی حفاظت کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ اس کی چند وجوہات اور حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز میں چونکہ قرات، قیام، رکوع، سجدہ، خشوع خضوع وغیرہ ہے، جس سے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے خشیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور طبیعت سے تمرد اور سرکشی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری اور منہیات سے اجتناب کی کیفیت اور صفت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بطور خاص نماز کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش کاموں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ دوسری مناسبت یہ بتلائی کہ چونکہ نماز رب کے جلال اور بندے کی ذلت اور عبدیت، اللہ کے ثواب اور عقاب کا احساس دلاتی ہے، جس کے نتیجے میں بندے کے اندر اطاعت اور تابعداری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ جبکہ تیسری حکمت یہ بتلائی، پیچھے دور سے نکاح، طلاق، عدت اور دنیاوی مشاغل کا تذکرہ ہوتے چلا آیا ہے، چنانچہ مناسب ہوا کہ نماز کا تذکرہ ہو جو آخرت کی مصلحتوں میں سے ہے۔ تو یہ 3 مناسبتیں اور حکمتیں بتلائی ہیں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں۔ جبکہ تفسیر ماجدی میں دیا ہے کہ پیچھے کئی آیات سے عورتوں سے متعلق ذکر ہوتے چلے آیا ہے۔ مذکور آیت میں نماز کا ذکر ہے، آج بھی عورتوں کے متعلق احکامات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں معاشرت، معاملت، قانون و اخلاق کے مسائل عبادت سے الگ نہیں ہے، اور نظام شریعت میں خالق اور مخلوق کے حقوق دوش بدوش چلا کرتے ہیں۔ تو یہ حکمتیں بتلائی ہیں پچھلی آیات کے بعد نماز کے تذکرے کی۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ قرآن پاک میں نماز کی حفاظت کے سلسلے میں اور بھی جگہ تذکرہ آیا ہے۔ سورہ مومنون میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتہم خاشعون، اور آخر میں فرمایا کہ وعلی صلواتہم یحافظون، کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کے سلسلے میں یوں کہا گیا کہ اس کے اوقات کی رعایت کرنا، جیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اول وقت میں نماز پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ حفاظت صلاۃ میں اس کے اول اور مستحب وقت میں ادا کرنا۔ دوسرے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، کہ کوئی نماز فوت نہ ہو، کہ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ بیچ کی نماز کی بھی حفاظت کی جائے۔ بیچ کی نماز کے سلسلے میں ائمہ اعظام کے مختلف اقوال آئے ہیں۔ 5 نمازوں میں سے ہر نماز کو بیچ کی نماز بتلایا گیا، لیکن راجح بات آئی ہے بیچ کی نماز سے صلاۃ عصر کی نماز مراد لی گئی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح حدیث آئی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ملأ اللہ قلوبہم و بیوتہم نارا، کیا ان لوگوں نے ہمیں
सलात उस्ता सलात असर से हमें मशगूल कर दिया, अल्लाह उनके दिलों और घरों में आग भर दे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा हदीस में सलात उस्ता से सलात असर मुराद ली। तो इससे तकरीबन फ़ुक़हाए किराम ने सलात उस्ता से सलात असर मुराद ली है। दो वजह बतलाई गई। असर की नमाज मशगूलियत के वक्त होती है कि दिन ख़त्म हो रहा होता है और हर आदमी को अपने मशगूलियत को ख़त्म करने और अपने काम को समेटने का एहतमाम और ख़्याल होता है। ऐसे वक्त में असर की नमाज है अकीद के साथ उसके एहतमाम करने का हुक्म दिया। ऐसा ही बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि असर की नमाज कैलूले के वक्त होती है। बहुत सारे हजरात सुबह से काम करके थके हारे आके कैलूला करते हैं और उसमें सलात असर जो है ज़ाय हो जाती है। और फिर फरमाए कि वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कुनूत का राज कौल कि अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और नियाज़मंदी इख्तियार की जाए और एकसुई के साथ अल्लाह की इबादत और बंदगी की जाए। तो अल्लाह ने उसका हुक्म दिया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन कि अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ खड़े रहो। एक ज़ाहिरी आजिज़ी है, ज़ाहिरी आज़ा और उसकी ज़ाहिरी तमाम हयतें, जैसे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज पढ़ के बतलाई उसके मुताबिक हो, जैसे नमाज के सुनन और मुस्तहब्बात मज़कूर है उसके मुताबिक हो, तो ये ज़ाहिरी कुनूत होगा। और बातिनी कुनूत ये है कि दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हो, खुशू हो और अल्लाह का इस्तेहज़ार हो, इस कैफियत के साथ नमाज पढ़े। तो अल्लाह ने फरमाया कि क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, ज़ाहिरी भी तमाम आदाब की रियायत और बातिनी एतबार से भी अल्लाह का ध्यान, इस्तेहज़ार और दिल में अल्लाह का खौफ खशियत हो, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के सिलसिले में मज़कूर है। कुनूत के माना चुपचाप के भी आया है, जैसा कि अहादीस से इसका सबूत मिलता है। इब्तिदाई इस्लाम में किसी हद तक नमाज में गुफ्तगू करने और इशारा किनाए करने की इजाज़त थी, लेकिन फिर उसको मनसूख कर दिया गया। इसमें आया है कि इन्ना हाज़िहि सलात ला यसलुहु फ़ीहा शैउन मिन कलामिन नास इन्नमा हिय तस्बीहु व तकबीरु व ज़िक्रुल्लाह। नमाज उसमें दुनियावी बातें करना मुनासिब नहीं है। नमाज नाम है तस्बीह, तकबीर और अल्लाह के ज़िक्र का। खुलासा ये है कि क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन का एक माना कि चुपचाप खड़े रहना, कि फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबाना, अगर तुम्हें कोई डर और खौफ लायक हो, किसी चीज़ का ख़तरा हो या दुश्मनों से मुकाबला हो, तो अल्लाह फरमाते फ़रिजालन और रुकबाना के प्यादा पा या फिर सवारी पर सवार रहकर नमाज पढ़ लिया जाए। यानी मैदान कारज़ार हो, जंग का मैदान हो, दुश्मनों के हमले हो रहे हो, कहीं तीर और तफंग के हमले हो तो कहीं नेज़े और भाले बरस रहे हो, ऐसा माहौल हो, ऐसे माहौल में भी नमाज ना छोड़ी जाए कि अगर तुम प्यादा पा हो तो प्यादा पा ही अदा कर लो, और अगर सवारी पर सवार रहकर जंग लड़ रहे हो तो उसी हालत में कहा कि नमाज पढ़ लो, चाहे फिर तुम्हारा रुख जिस सिमत में हो, जिस तरफ भी हो, ऐसे नाजुक वक्त में भी नमाज ना छोड़ी जाए। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि नमाज कितनी अहम और मोहतम बिशान अम्र है कि जंग करने वाले जहाँ पर उसके हाथ में एक तरफ तलवार है तो दूसरी तरफ हाथ में ढाल है और सर पर तलवार बरस रही है, लेकिन ऐसे मौके पर भी कहा कि फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबाना, कि अगर तुम्हें डर लायक है, खौफ लायक है, तो कहा कि प्यादा पा नमाज पढ़ लो या सवारी पर सवार रहकर नमाज पढ़ो, लेकिन बहरहाल नमाज पढ़ो, यह अल्लाह का हुक्म है। ये एक आयत भी और इसके अलावा कुरान पाक की और बहुत से आयात से नमाज की अहमियत और उसकी ताकीद का अंदाज़ा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाह, कहा कि ज़मीन में चलो फिरो और दुश्मन की तरफ से अंदेशा और खौफ हो तो कहा कि नमाज में क़स्र कर लो। तो नमाज छोड़ना नहीं है। आई इससे भी ज़्यादा अहम कि कहीं मुसलमानों की जमात है और इस्लामी फ़ौज है और अंदेशा है कि नमाज में अगर मशगूल होंगे तो दुश्मन एक बार ही हमला करके सबका सफाया कर देंगे, ऐसा माहौल है खौफ और ख़तरे का। तो ऐसे माहौल में भी अल्लाह ताला ने सलात खौफ जायज़ रखी है। और सलात खौफ किस तरह पढ़ी जाएगी तो उसकी कई सूरतें हदीसों में आई है और फ़ुक़हाए किराम के कलाम में आई हैं। नमाज के दौरान चलना फिरना होता है, नमाज के दरमियान उठक बैठक होती है, ये तमाम बातें नमाज की हालत में रवा और जायज़ रखी गई हैं। लेकिन इस हालत में भी
یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نماز بعد میں پڑھو، بلکہ کہا کہ ایسی حالت میں بھی نماز پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، نماز کو اپنے وقت پر بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے سلسلے میں یہ آیت مذکور ہے۔ جب تک اس کو ہوش و حواس ہے اس کے لیے کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر جس کیفیت میں بھی چاہے کروٹ پڑھ سکتا ہو یا پھر لیٹے لیٹے چت ادا کر سکتا، اپنے ہاتھ کے یا سر کے اشارے سے ادا کرے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ 4 نمازوں تک اگر اس پر غشی طاری ہے تو اس کو غشی کے کیفیت میں جو نمازیں چھوٹی ہے اس کی قضا کرنی ہوگی ہوش آنے کے بعد۔ 5 وقت کے سے زائد نمازوں میں اس کو غشی رہی ہے تو پھر وہ نماز اس سے معفوان ہو یعنی معاف ہو جائے۔ ان تمام باتوں سے نماز کی اہمیت اور اس کی تاکید کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنا محتم بشان امر ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہے۔ سب سے اہم حدیث آخری وقت ہے، آپ کے زبان مبارک سے کلمات ادا نہیں ہو پا رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا کان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگوں نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، جو تمہارے ماتحت غلام نوکر وغیرہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خاص طور سے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے کہا کہ انسان کے بدن میں اس کا سر کا مرتبہ ہوتا ہے، کہ قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ اگر قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی اگر کوئی حکم آ جائے تو اس کی اطاعت اور اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے، چہ جائے کہ 700 مرتبہ سے زائد قرآن پاک میں نماز کا حکم آیا ہے۔ تو کتنا محتم بشان امر ہے نماز، کتنا محتم بشان امر ہے نماز کا۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا ظاہری جسم ہے اور اس کی روح ہے، یہ دونوں کا اتصال ہے تو انسان قائم ہے۔ اگر اس جسم سے روح نکل گئی انسان ختم ہو گیا، اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ انسان روح اور جسم سے مل کر بنتا ہے، لہٰذا انسان کے لیے جیسے اس کے روح کے باقی رہنے کے لیے غذا ضروری ہے، اگر غذا نہ ملی تو انسان ختم ہو جائے گا اگر اس کو اس کی غذا نہ ملی۔ ایسے ہی کہا کہ انسان کے اندر جو ایمانی حرارت ہے، انسان کے اندر جو ایمان ہے، اس ایمان کے لیے خاص طور سے نماز اور دیگر عبادت اس کے غذا کا کام دیتی ہے۔ نماز کی شکل میں اگر ایمان کو اس کی غذا نہ ملی، ایمان ضعیف سے ضعیف تر ہوتا چلا جاتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ ایمان رخصت ہو جائے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اہتمام پر قرآن و حدیث میں دنیا کی بھی کامیابی اور فلاح و بہبودی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی اس پر رکھی ہے۔ قرآن پاک کی ایسی بے شمار آیتیں ہیں اور ایسی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے دنیا کے بھی تمام مسائل کا حل ہے اور آخرت کی ہر منزل پر نماز کامیابی کا ایک زینہ ہے۔ ناکام ہونے والوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ کفار و مشرکین ہو گئے حقیقی معنی میں، لیکن سب سے پہلے اپنے ناکامی اور جہنم میں داخل ہونے کا جو پہلا سبب بتلائیں گے کہ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اگر جنگ اتنی سخت اور کارزار ہو کہ آدمی وہاں پر تکبیر تحریمہ بھی اس کو کہنے کا وقت نہیں ہے اور اس کو نماز کی طرف ذرا بھی دھیان دینے کا اس کے لیے موقع نہیں ہے تو پھر وہ نماز مؤخر کر دے گا۔ انتہائی سنگین، انتہائی خطرناک جنگ جاری ہو اور دشمن کی طرف سے مسلسل یلغار ہو رہا ہو اور چند منٹوں کے لیے بھی مہلت نہ مل رہی ہو تو پھر آخری درجے میں کہا کہ نماز کو مؤخر کر دی جائے گی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا اور جس کو تم جانتے نہیں تھے، پھر کہا اطمینان سے اللہ کا ذکر کرو۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سلسلے میں آتا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بعض دنوں میں دشمن کی طرف سے مسلسل حملے ہوتے رہے اور ان کی طرف سے یلغار ہوتا رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بعض مرتبہ عصر کی نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھ سکے اور بعض مرتبہ عصر مغرب
وغیرہ نمازیں آپ نے عشاء کے وقت ادا کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایسے سنگین حالات ہو تو پھر نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ باقی آج جیسے ہم معمولی باتوں پر جیسے نماز مؤخر کر دیتے ہیں، قرآن حدیث سے اس کی کہیں دلیل نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کے بتلائی، اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ اللہ تعالی ہماری ظاہری اور باطنی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔